آپ کے سامنے بہت اہم اور مختصر بیان پیش کریں گے اولاد رسول سید اشہد رشیدی حفظہم اللہ. سید اشہد رشیدی حفظہم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، دوستوں اور ساتھیوں، میں اردو زبان میں بولوں گا. میری اردو بھاشا ہے. کیا آپ اردو سمجھیں گے؟ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. دوستو، آج کی اس محفل میں آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر دستار رکھی گئی اور آپ یہاں موجود ہیں. طلباء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال مدرسوں سے ہزاروں بچے، ہزاروں طلباء فارغ ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں. لیکن ہزاروں میں سے کام کے چند لوگ نکلتے ہیں، بقیہ کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں. میرے عزیز طلباء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں علماء کی دو قسمیں بیان کی ہیں. مدرسوں سے فارغ ہونے والے طلباء کی دو قسمیں بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء حق کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے جس کو علماء سوء، علماء شر کہتے ہیں. اور دونوں کے بارے میں آپ حدیث مبارک میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء
وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ علماء حق ہیں، اور اس زمین کے سب سے بدترین لوگ علماء سو ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مدرسوں میں پڑھانے کا موقع دیا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا کہ آپ علماء حق میں سے بننا چاہتے ہو کہ علماء سو میں سے؟ ہر طالب علم، ہر عالم کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا رب مجھے علماء حق کی فہرست میں شامل کر دے۔ آپ کی بھی یہی خواہش ہے، میری بھی یہی خواہش ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو صرف زبان سے ہاں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علماء حق میں شامل ہونے کے لیے ہمیں زندگی کے آخری سانس تک کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ بتاؤ، کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام ہیں۔ جو آدمی، جو طالب علم، جو عالم یہ 4 کام کرے گا، خدا اس کو علماء حق میں شامل فرما دے گا، اور جو علماء حق میں شامل ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ زمین پر رہنے والے جانور، آسمان پر اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں سب علماء حق کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو علماء حق میں شامل ہو گیا، کامیابیاں اس کے قدموں کو چومیں گی، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما دے گا۔ اگر تم علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو۔ وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ ان 4 خوبیوں کو سن کر کے ہم ان پر عمل کریں گے۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں، وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ سب سے پہلی خوبی، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو کام بھی میں کروں گا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اس کے سوا میری کوئی اور نیت نہیں ہوگی۔ جس کی نیت صحیح ہوگی اللہ رب العزت اس کے ہر عمل کو قبول کرے گا۔ جس کی نیت صحیح ہوگی خدا اس کو علماء حق کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ پڑھاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، بیان کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ بناؤ تو اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں امامت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کا کوئی بھی کام کرو، دین کی کوئی بھی خدمت کرو، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، طلبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس شخص نے علم دین حاصل کیا، اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میں بھی اسٹیج پر علماء کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی نیت خراب ہے، یہ عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے،
علامہ بنے کچھ بھی بنے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے کس نیت سے؟ تاکہ جاہلوں کا لیڈر بن سکے، ان کے اوپر اپنے علم کے رعب کو ڈال سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت بھی خراب ہے، یہ دوسروں پر اپنے علم کا رعب ڈالنا چاہتا ہے، گاؤں والوں کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، اس لیے علم دین حاصل کیا۔ یہ کچھ بھی بن جائے، اللہ کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، علم دین کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تجھے پیر مانے، تیرے پیچھے چلے، تیرے چپل اٹھائیں، اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے۔ تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر اپنی نیت کو درست رکھیں گے اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دین کے کاموں کو انجام دیں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے عمل کا بدلہ ہمارے خدا کے سوا کوئی اور ہمیں نہیں دے سکتا۔ جو اپنی نیت کو درست کرے گا، خدا علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ اپنی نیت کو درست رکھو گے ہمیشہ۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں۔ تم نے نام سنا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، جانتے ہو بھائی؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے بھارت کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ جب بھارت میں انگریز حکومت کرتا تھا تو دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے جیلیں کاٹی، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی، طرح طرح کی قربانیاں دی، دیش آزاد ہو گیا۔ جب دیش آزاد ہو گیا تو حضرت اپنے گھر دیوبند میں جا کے بیٹھ گئے اور دارالعلوم میں پڑھانے لگے۔ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ طے کیا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو ان کی قربانیوں کے بدلے میں ہم ایک اعزاز دیں گے، پدم شری کا خطاب دیں گے۔ چنانچہ پریزیڈنٹ آف انڈیا حضرت کے گھر دیوبند گئے اور جا کے کہا کہ گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے دیش کی، قوم کی بڑی خدمت کی، بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم آپ کو پدم شری کا خطاب دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ میں خدا سے لوں گا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ حضرت نے ان کے خطاب کو واپس کیا اور انبیاء کرام کے ایک مقولے کو ان کے سامنے دہرایا، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے رب کے لیے کیا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اپنے رب ہی سے لوں گا۔ تو میرے دوستوں اور عزیز طلبہ، طے کر کے اٹھو یہاں سے کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے محض اپنے رب کی رضا کے لیے۔ دوسرا کام، اگر علماء حق میں شامل ہونا چاہتے تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو اپنے علم پر عمل کرے گا خدا اس کو علماء حق میں شامل فرمائے، اور جو پڑھنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، سیکھنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، تو یاد رکھو اس کا حال قیامت کے دن جاہل سے زیادہ بدتر ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه، کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ کتنے طلباء اور علماء یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں مسائل یاد ہیں، ہمیں بحثیں یاد ہیں، ہمیں دلائل یاد ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں ہم پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل زیرو ہیں، عمل کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علم کے بدلے میں جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت کا وعدہ ہے تو عمل کے بدلے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اپنی محفلوں میں اپنے بزرگوں اور اکابر کا نام لیتے ہیں۔ کوئی حضرت مدنی کا نام لیتا ہے، کوئی حضرت تھانوی کا نام لیتا ہے، کوئی حضرت نانوتوی کا نام لیتا ہے، کوئی حضرت شیخ الہند کا نام لیتا ہے، کوئی حاجی امداد اللہ کا نام لیتا ہے۔ یہ سارے ہمارے اکابر ہیں۔ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہو گئے، کسی کو 70 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، آج تک دنیا میں ان کا نام روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے علم پر عمل کیا کرتے تھے۔ تم اپنے علم پر عمل کرو گے، خدا تمہارے نام کو بھی روشن کرے۔ کیوں بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ نمبر 3، میں نے کہا تھا 4 کام کر لو، خدا علماء حق کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کرے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف رکھوں۔ جس کا دل حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف ہوگا، خدا علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کرے۔ مجھے افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ آج علماء کے دلوں میں، طلباء کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد موجود ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، اور ایک صحابی کو آپ مخاطب کر کے تلقین فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تیری صبح ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حسد اور کینہ نہ ہو، اور تیری شام بھی ایسی گزرے کہ تیرا دل دوسروں کی طرف سے صاف ہو، تیرا دل صبح کو بھی صاف رہے، شام کو بھی صاف رہے، دن میں بھی صاف رہے، رات میں بھی صاف رہے۔ تجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ سنو عزیز طلبہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف داڑھی رکھنا ہی میری سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا ہی میری سنت نہیں ہے، صرف بیٹھ کر پانی پینا ہی میری سنت نہیں ہے، بلکہ دلوں کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے دوستوں اور عزیز طلبہ، اپنے دلوں کو صاف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ حسد کا جھنڈا ہمارے علماء اور طلباء کی برادری کے ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ کبھی کبھی کسی کے طرف سے دل کے اندر حسد ہے، دشمنی ہے، بغض و عناد، دل صاف ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم دل صاف کرنا چاہتے ہو کسی کی طرف سے مگر پھر بھی نہیں ہوتا،
تو میں اس کے 2 علاج تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس پر عمل کر کے دیکھو، خدا اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے۔ پہلا علاج، اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی ہے اور دل صاف ہی نہیں ہوتا، تو پہلا کام یہ کرو کہ جیسے ہی اس پر نظر پڑے فوراً اس کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ سلام کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کرے۔ دوسرا کام، اگر کسی کی طرف سے دل میں برائی اور دل صاف نہیں ہوتا، تو جب نماز سے فارغ ہو کر کے یا کسی اور وقت تنہائی میں تم ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کرنے کا ارادہ کرو، تو پہلے دعائے خیر اس کے لیے کرو، بعد میں اپنے لیے کرو، خدا اس کی برکت سے تمہارے دل کو صاف کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ علماء حق کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو بھی شامل کرے، تو تیسرا کام یہ کرو کہ اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف کرو۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اور آخری کام، میرے عزیز طلبہ، اہل علم یہاں موجود ہیں، میں کہوں گا کہ اگر علماء حق کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک آخری کام اور کرو، چوتھا، اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل کو کبر و غرور اور تکبر سے پاک اور صاف رکھوں۔ جس کا دل کبر و غرور سے پاک اور صاف ہوگا، خدا علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے۔ اور جس کے دل میں بڑائی ہے، علم کا غرور ہے، دولت کا غرور ہے، بہترین بیان کرتا ہے اس لیے دل میں بڑائی ہے، اچھا لکھتا ہے اس لیے دل میں بڑائی ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا، خدا نے اس کو دی ہے۔ اور خدا جس طرح دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اپنی دی ہوئی دولت کی، اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کو کبر و غرور پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کے مت چل، تو بہت اچھا خطیب ہے لیکن تیرے دل میں بڑائی ہے، تو بہت اچھا مدرس ہے مگر تیرے دل میں بڑائی ہے، تو بہت اچھا مصنف ہے مگر تیرے دل میں بڑائی ہے، تو بہت اچھا عالم ہے مگر تیرے دل میں بڑائی ہے، تو یاد رکھ تجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ شیطان بھی متکبر، اور عالم کے اندر کبر ہو تو وہ بھی متکبر اور شیطان کے راستے پر چلنے والا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور ہوگا، اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے۔ میرے عزیز طلبہ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ خدا علماء حق کی فہرست میں آپ کے نام کو شامل کر دے، تو آپ اپنے اندر یہ 4 باتیں پیدا کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی نیتوں کو درست کیجئے، اور یہ طے کیجئے کہ زندگی کے آخری سانس تک جو کام بھی کریں گے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کریں۔ دوسرا کام، اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا پڑھیں گے زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو اپنے علم پر عمل کرے گا علماء حق کی فہرست میں خدا اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ تیسری خوبی یہ کہ اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف رکھو، اور چوتھی خوبی یہ کہ کبر و غرور اور بڑائی سے ہمیشہ بچتے رہو۔ جو ان 4 باتوں پر عمل کرے گا خدا علماء حق کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا، اور جو علماء حق میں شامل ہو گیا
وہ نبی کا وارث بن گیا، اور جو نبی کا وارث بن گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ خدا مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔